حضرت بکر بن عبداللہ المزنی فرماتے ہیں فقد الحواریون نبیہم عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون جو تھے، آپ کے حواری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو حضور پر ایمان لانے والے اولین لوگ تھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواریون کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے حواریین نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا، فقیل لہم، انہیں کہا گیا کہ توجہ نحو البحر، کہ تم سمندر کی طرف متوجہ ہو، فانطلقوا یطلبونہ، وہ چل پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں، فلما انتہوا الی البحر، جب وہ سمندر کے پاس پہنچے، اذن هو قد اقبل یمشی علی الماء، اچانک انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر چل کے آ رہے ہیں، یرفعہ الموج مرۃ ویدعہ اخری، اور موجیں اٹھاتی ہیں اوپر کو اور پھر جو ہے وہ نیچے کی طرف جب موج جاتی ہے لہر پانی کی، آپ اس کے ساتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ وعلیہ کساء مرتد بنصفہ ومتزر بنصفہ، اور آپ پر چادر ہے جس کو آپ نے آدھی سے تہہ بند بنایا ہوا ہے اور آدھی کو اوپر لیا ہوا ہے، حتی انتہا الیہم، یہاں تک کہ آپ ان تلاش کرنے والے اپنے امتیوں کے پاس پہنچے۔ فقال لہ بعضهم، کہا آپ سے ان میں سے بعض نے، الا اجیء الیک یا نبی اللہ، کہ کیوں نہیں میں آیا آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے آپ پانی کے اوپر چل رہے تھے میں ایسے کیوں نہیں چل سکتا؟ قالا، فرمایا بلا، ہاں، فوضع احدی رجلہ فی الماء، تو رکھا پانی پر اپنا قدم، ثم ذهب لیضع الاخری، دوسرا پاؤں جب رکھنا چاہا تو فرمایا فقال غرقت یا نبی اللہ، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ڈوبنے لگا ہوں، غرق ہونے لگا ہوں۔ قال، فرمایا ارنی یدک یا کثیر الایمان، مجھے پکڑاؤ اپنا ہاتھ اے کمزور ایمان والے، لو ان لابن آدم من الیقین قدر شعیرۃ، اگر ابن آدم کے پاس جو کے برابر بھی یقین ہو تو مشاء علی الماء، وہ بھی پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم سے جو ہے وہ تشریف لے گئے، قوم نے آپ کو نہ پایا، تلاش کے لیے نکلی تو آواز آئی کہ سمندر کی طرف جاؤ، تو وہ تلاش کرتے ہوئے جب ادھر گئے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، اوپر چلتے ہوئے دیکھا، اور موجیں جیسے جیسے اوپر کو اٹھتی ہیں اور نیچے آتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ اوپر اور نیچے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی امت کے افراد تک پہنچے۔ آپ کے اوپر ایک چادر بیان کی گئی جس کا آدھے کا ازار بنایا ہوا تھا اور آدھی کا کساء اوپر لی ہوئی تھی۔ ان آپ کے متلاشین میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ چل کے آئے ہیں میں بھی نہیں چل سکتا۔ فرمایا چلو، بلا، ہاں چل سکتے ہو۔ تو وہ چلنے کے لیے آگے بڑھا، پاؤں پانی پہ رکھا اور دوسرا پاؤں اٹھا کے جو پانی کے اندر رکھنے لگا تو گڑام سے پانی کے نیچے، تو کہتا ہے غرقت یا نبی اللہ،
اے اللہ کے نبی میں ڈوب رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارنی یدک یا کثیر الایمان، اپنا ہاتھ مجھے پکڑا اے کمزور ایمان۔ اگر ابن آدم کے پاس جو جتنا بھی یقین ہو جائے نا، جتنا جو ہوتا ہے بالکل معمولی، جو کا دانہ کتنا ہوتا ہے جیسے چاول، یہ چھوٹا بالکل مقدار میں، فرمایا اتنا بھی اگر یقین ہو تمہارے پاس، پانی کے اوپر چلنا شروع۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے پاور فل ہے یقین ہے۔ ہم ڈاکٹر سے دوائی لا کے یقین کر لیتے ہیں یہ دوائی مجھے فائدہ دے گی، فائدہ دے گا، اور ہم یقین کرتے ہیں اس سے مجھے کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے اصل پاور یقین ہے۔ یقین جس بندے کا مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کو کہے نا راستہ دے، تو دریا بھی راستہ دے دے گا۔ مضبوط ایمان والا شخص تھا، دریا سے ہر روز اسے گزر ہوتی تھی، تو وہ کشتی پر آتا جاتا تھا، خرچ ہوتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا کمال کا نسخہ مل گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، دریا کو کہو راستہ دو، وہ دے دے گا۔ وہ دریا کے پاس آئے، بسم اللہ پڑھی، کہا اور دریا مجھے راستہ دے، دریا نے راستہ دے دیا۔ گئے پار، اپنا کام کیا، پھر واپسی میں آئے۔ تو اس طرح روزانہ کی روٹین میں وہ آنے جانے لگے۔ اب اس کا ایمان مضبوط تھا، یقین کامل تھا، تو اس کے لیے پانی رستہ بنانے لگا۔ ایک دن وہی مولانا جنہوں نے کہا تھا کہ پانی بسم اللہ پڑھ کے پانی کو کہو راستہ تو دے دیتا ہے، اتفاق سے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ یہ بندہ بھی آیا اور یہ کھڑے کشتی کا انتظار کرنے لگے کہ کشتی آئے، بیٹھ پار چلا جاؤں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت کیوں انتظار کر رہے ہیں، چلیں۔ کہا کیسے چلوں، کشتی کے بغیر کیسے چلوں گا، اب یقین کامل نہیں تھا نا۔ تو اس نے کہا مجھے تو آپ نے سبق بتایا ہے کہ پانی کو بسم اللہ شریف پڑھ کے کہو کہ راستہ دو، پانی راستہ دیتا ہے، میں تو روزانہ راستہ لے رہا ہوں، اب آپ بھی پڑھیں۔ اب ان کا یقین کامل نہیں تھا، وہ نہیں چل سکے، اور بندہ ان کے دیکھتے دیکھتے پھر پار چلا گیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں یقین کامل ہے۔ بندہ یقین کامل رکھے تو اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے، اور رب تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں ہیں، اس نے اسلام کی حقانیت کو پرکھنے کے لیے زہر بنایا اور کہا اگر اسلام سچا مذہب ہے تو یہ پی کے دکھاؤ، اگر زہر پی کے تم زندہ رہے تو میں سمجھوں گا کہ اسلام سچا۔ آپ نے فرمایا اس میں تو ہمیں کوئی شک شبہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمارا اسلام کوئی سچا مذہب نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ کلمات پڑھ کے آپ نے وہ زہر کا پیالہ منہ کے ساتھ لگایا اور سارا پی گئے اور کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ بادشاہ دیکھتا رہ گیا کہ ابھی تڑپیں گے، ابھی گریں گے، مر جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑا حیران ہوا، اتنا سخت زہر ہے کہ یہ پینے کے بعد تو کوئی بندہ بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو واقعی پھر اسلام کامل مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کا ایمان بھی دیکھیے کتنا مضبوط ہے، یقین کتنا کامل ہے کہ رب چاہے تو بچا بھی سکتا ہے۔ کسی شے کے اندر از خود کوئی پاور طاقت نہیں ہوتی وہ نقصان پہنچائے، یہ رب کی مرضی ہوتی ہے نقصان پہنچتا ہے۔ رب کی مرضی نہ ہو تو کوئی شے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پانی آج جو بفرا ہوا ہے رب کی مرضی شامل ہے، رب کا حکم ہے تو وہ ایسے ہو رہا ہے۔ آج ابھی رب کا حکم آ جائے نا کہ یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کچھ سیکنڈ میں ہی پانی سارے کا سارا جا سکتا ہے۔ رب ہے جی، رب کی پاور کے سامنے اور قدرت کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس درس سے جو چیز مل رہی ہے اپنے یقین کو پختہ کیجیے۔
رب پہ اپنے یقین کو کامل کر دیجیے کہ ہمارے رب سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں، کوئی کامل نہیں ہے اور کوئی پاور والا نہیں ہے۔ ہمارا رب سب سے زیادہ پاور والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی چیز بھی کوئی بھی کام کرنے سے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ پاک ہمارے یقین کو پختہ بنائے۔